سنت اپنی نقابت کا جوہر لٹا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے شمس تبریز بھاگلپوری سے آپ نے بہترین انداز میں نعت نبی بھی سماعت کیا اور بھوجپوری بھی سماعت کیا۔ اس سے قبل جنید اختر رائے پوری سے بھی آپ نے بہت نرالے انداز میں نعت نبی سماعت کیا۔ یقین جانے پیارے، یہ محفل اصال ثواب کی محفل ہے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ میرے والد محترم محمد اسلم خان مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ذرا مقام عطا فرمائے، ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ یہ جو علماء کرام آل نبی اولاد علی جو تشریف لائے ہیں نا، صرف ان کی دعا کے لیے آئے، اور ان لوگوں کی دعا ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بے شک اگر یہ لوگ صرف دعا کر دیں گے نا، بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ آل نبی اولاد علی اور نائب رسول کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں کیونکہ خصوصی خطاب جو آج ہونا ہے وہ آل نبی اولاد علی اولاد شہباز محمد سید شاہ شہنواز عالم شہبازی خانقاہ عالیہ شہبازیہ سے چل کر آپ کی دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ بس کچھ ہی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے، بس جتنا دیر حضرت کو یہاں آنے میں لگیں گے اتنا ہی دیر مجھے جانے میں لگے گا۔ تھوڑی دیر برداشت کریں۔ بہت ہی نرالے انداز میں نعت نبی بھی سماعت کر رہے تھے، منقبت پاک بھی سماعت کر رہے تھے، نقابت بھی سماعت کر رہے تھے، نعت پاک بھی سماعت کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کے تعلق سے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، زبان ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے، زبان ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستہ کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا۔ اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ کی محبت ہے کہ رات کے 11:30 بجے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں بیدار بھی نظر آ رہے ہیں، جاگتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً آپ نبی سے پیار کرتے ہیں، یقیناً آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، یقیناً آپ کے سینے میں رسول کا عشق ہے۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہوگا، نبی کا پیار ہوگا، اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا، وہاں بھی ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ یقین جانو، جب کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے نا تو اس کے دل سے پوچھیے آپ۔ میں پہلے لوگوں کو سمجھاتا تھا صبر کیجئے صبر کیجئے، لیکن دل اس وقت کانپ رہا تھا جس وقت کاندھے پہ باپ کا جنازہ جا رہا تھا، جس وقت باپ کو میں غسل دے رہا تھا۔ یقین جانو پیارے، آخر کار مجھے تسلی دینے والے نے تسلی دیا تھا، اے عبدالحکیم، آج رونے کا دن نہیں ہے، آج آنسو بہانے کا دن نہیں ہے، آج غم زدہ ہونے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تو مسکرانے کا دن ہے۔
کیونکہ آج آپ تمہارے والد اس دنیا سے جا رہے ہیں دنیا دار کا دیدار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو باپ زمین پہ رہ کر رسول کے دیدار کے لیے تڑپتا رہا، رسول کی زیارت کے لیے تڑپتا رہا، ارے جلوت میں رہا تو نبی کے لیے تڑپتا رہا، خلوت میں رہا تو رسول کے لیے تڑپتا رہا، رسول کی محبت میں تڑپتا رہا۔ عبد الحکیم آج آنسو بہانے کا دن نہیں ہے، آج رونے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج تو مسکرانے کا دن ہے، کیونکہ مرحوم کا دیدار قبر کے اندر کسی دنیا دار کا نہیں ہوتا ہے، دنیا کے مالک و مختار کا ہوتا ہے۔ قبر کے اندر کسی دنیا دار کا دیدار نہیں ہوتا ہے، بلکہ رسول کائنات کا دیدار ہوتا ہے، دنیا کے مالک و مختار کا دیدار ہوتا ہے، اور یہی محبت رسول جنت کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہی اس کے مصطفیٰ تمہیں جنت تک لے کر جائے گی، اس لیے میرے پیارے اپنے سینے کو اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو، اپنے سینے کو رسول سے منور کر لو، اپنے سینے کو ایسا اس کے مصطفیٰ بنا لو، جب چلو تو دنیا دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے، ارے جانے والا جب نبی کا غلام ایسا جا رہا ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب جانے والا غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد زندہ باد۔ جب جانے والا اس دنیا سے نبی کا پیار لے کر جاتا ہے، نبی کی محبت لے کر جاتا ہے، نبی کا اخلاق لے کر جاتا ہے، نبی کا کردار لے کر جاتا ہے، تو دنیا کے لوگ یہی سمجھا کرتے ہیں نا کہ مر کر مٹی میں مل گیا، یہ مر کر مٹی میں مل گیا، لیکن میری نگاہوں نے دیکھا ہے، آپ بھی پیپر میں پڑھے ہوں گے، کچھ دن پہلے باڑھ آیا تھا، لیکن ایک عاشق رسول تھا جس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تھا، لیکن میرے پیارے 20 سال کے بعد جب قبر کے اندر پانی جاتا ہے اور جب قبر دھس جاتا ہے اور جب مردہ باہر آتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، پیر بھی صحیح سلامت ہے، آنکھ بھی صحیح سلامت ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا آخر یہ کون آدمی ہے، آخر یہ کون آدمی ہے جس کا ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، پیر بھی صحیح سلامت ہے؟ تو کہنے والے نے کہا تھا یہ جانے والا عام آدمی نہیں تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، نبی سے محبت کرنے والا تھا، رسول کا عشق اپنے سینے سے بسانے والا تھا۔ ایسے عاشق رسول کے مزاج کو جب ایک شاعر نے دیکھا پکار اٹھے یا رسول اللہ علیہ السلام، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا تکبیر۔ ارے یار بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجیے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں۔ نعرے تکبیر۔ آپ تو سر ہلا رہے 3-4 کلو کا، لیکن 200 گرام کے لوگ کو کیوں نہیں ہلا رہے؟ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، نعرے حیدری۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے، ہم رسول سے پیار کریں تو کیا کریں، ہم رسول سے محبت کریں تو کیا کریں؟ ارے پتھر نے نبی سے پیار کیا، پتھر کامیاب ہو گیا۔ شجر نے نبی سے پیار کیا، شجر کامیاب۔ شجر سمجھتے ہیں نا، درخت کو کہا جاتا ہے، گاچھ کو کہا جاتا ہے، اور شجر تو شجر ہے نا، حجر کو
نبی سے پیار ہو جائے تو زمانے میں حضر بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ بصر اپنی جگہ، بصر کو رسول سے محبت ہو جائے تو زمین اس کے کفن کو گندا نہیں کر پاتی۔ انسان کو اگر نبی سے پیار ہو جائے، نبی سے عشق ہو جائے تو یہ قبر کا یہ مجال نہیں ہے کہ اس کے کفن کو گندا کر دے، میلا کر دے۔ تو یہ تو بصر ہے پیارے۔ اور اگر شجر نبی سے پیار کرنے لگے، کیسا پیار کرے؟ تاریخ گواہ ہے، مسجد نبوی آج بھی موجود ہے۔ میرے سرکار مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، میرے سرکار مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، کچھ یہودی آپس میں چینی گوئیاں کرنے لگے۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں۔ اگر واقعی یہ نبی ہیں، جو بول دیں گے وہ ہو جائے گا۔ کچھ صحابی نبی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، کچھ یہودی آپس میں چینی گوئیاں کر رہے ہیں۔ اچھا کیا بول رہے ہیں؟ کہا اپنے آپ کو یہ نبی کہتے ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے، جو بول دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ کہا جی حضور۔ نبی نے کہا اے یہودی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور کیا آپ نبی ہیں؟ کہا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا آپ رسول ہیں؟ کہا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ بولنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ جو سامنے شجر ہے نا، یہ جو سامنے درخت ہے نا، اگر یہ آپ کے حکم پر چل کر آ جائے تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی نے مسکرایا، سبحان اللہ۔ اور نبی کی یہ عادت کریمہ تھی، چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، سب سے مسکرا کر بات کرتے۔ بے شک ان کا کردار تھا، ان کا اخلاق تھا۔ میرے نبی نے مسکرایا، کہا اے یہودی، اے یہودی، میں خود شجر کو بلاؤں؟ میری طرف ادھر چھوڑ دیجیے، میں خود شجر کو بلاؤں یا شجر سے تو ہی جا کر کہہ دے؟ آج بھی مشکاہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ یہودی سوچنے پہ مجبور ہو گیا، درخت کے اندر نہ تو سننے کی صلاحیت ہے، درخت کے اندر نہ تو چلنے کی صلاحیت ہے، درخت کے اندر نہ تو بولنے کی صلاحیت ہے، درخت کے اندر نہ تو پیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ آخر یہ چلے گا تو کیسے چلے گا؟ نبی کے عشق میں مچلے گا تو کیسے مچلے گا؟ نبی کی محبت میں مچلے گا تو کیسے مچلے گا؟ یہودی یہ سمجھ رہا تھا آج میں کامیاب ہو جاؤں گا، آج میں جیت جاؤں گا۔ یہودی شجر کے پاس گیا، درخت کے پاس گیا اور اتنا کہا ایھا الشجر ان محمدن یدعوکا، اے شجر، اے درخت، چل تجھے کالی کملی والے مصطفیٰ نے بلایا ہے، میرے نبی نے بلایا ہے، رسول نے بلایا ہے، مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ درخت کا اتنا سننا تھا، سنو درخت کتنا نبی سے پیار کرتا تھا، نبی کے عشق میں مچلنے لگا، نبی کے عشق میں جھومنے لگا۔ اب درخت جھومتے جھومتے کبھی آگے جھکتا ہے، کبھی پیچھے جھکتا ہے، کبھی دائیں جھکتا ہے، کبھی بائیں جھکتا ہے، جڑ سے اکھڑ کر نبی کے قدموں میں آ گیا۔ درخت کے پتے پتے سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب ایک شاعر کی نگاہ اس واقعے پہ پڑتی ہے، پکار اٹھتے ہیں اے درخت، اے شجر، بلا رہے ہیں نبی، جا کے بول اس سے، بلا رہے ہیں نبی، جا کے بول اس سے۔ درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں، درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں۔ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، میرے نبی کو سب پتا ہے۔ ہم یہاں سے برینی کی سرزمین پہ بیٹھ کر نبی پہ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، نبی کا نام بھی لے رہے ہیں، نبی کو سب پتا ہے نا، سب پتا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔
یہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اور اسی لیے تو سلایا ہے ان کو پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے ان کو پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، اور عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر اس کا، عمر نے سر سے جدا کر دیا تھا سر اس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں، اور میں ان کی بات کروں کہاں میری